تن پرست یزید ادھر اور تیرے من پرست شہید ادھر، تیرے تن پرست یزید ادھر اور تیرے من پرست شہید ادھر، وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے اور یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ حضرات گرامی، اسلام کے ایک عظیم سپوت اور تحقیق استنباط کے ایک عظیم سکالر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب انتہائی تحقیقی، علمی اور فکری بیان فرما رہے تھے۔ خدائے بال و برتر ان کی عمر میں، علم میں، فضل میں اللہ اضافہ فرمائے اور ایسے سجادہ نشینوں کو اللہ قائم اور دائم رکھے جو ہمیں بھی حق کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ جس چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں ان کے ملفوظات گرامی یقیناً میں اور آپ سننے کے لیے نہ صرف بے تاب ہیں بلکہ بے چین بھی ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے دلوں کو فرش راہ بنائیں۔ بارش کا تو کام ہے اترتی ہے، لیکن بارش کو سمیٹنا کسی کسی کا کام ہے۔ کوئی ایسی زمین ہوتی ہے کہ بارش کا پانی گزر جاتا ہے اور بعض زمین ہے کہ بارش کے قطروں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ حضرات گرامی، قبلہ پیر صاحب کے ملفوظات گرامی، وہ ایسی دھلی ہوئی زبان، ایسے دھلے ہوئے الفاظ، میں سمجھتا ہوں اگر ہم انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے تو میرا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ، ہماری اولادوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو آئیے اپنے مہمان کا اس انداز سے استقبال کریں کہ قبلہ پیر صاحب اس جامعہ السعید کے جلسے کو تا دیر یاد رکھیں۔ ویسے تو ہم سبھی آپ کے غلام ہیں، وہ جامعہ السعیدی ہو، جامعہ السعید ہو یا نگینہ جامع مسجد ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ سٹیج پر آ کے بزرگوں کی کرامتیں بیان کرنا شروع کر دیتے۔ میں نے کہا ہم نے دیکھی ہیں تو ہم بیان کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئی تو آپ نہیں بیان کرتے۔ اپنی اپنی نظر کی بات ہے نا۔ ہماری مسجد نگینہ مسجد کے کچھ ساتھی بیٹھے بھی ہوئے ہیں یہاں، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں۔ ایک بلڈنگ تھی، کونسل نے پرانی جگہ ڈیمالش میں آ گئی تو نئی جگہ ہم نے اس کی درخواست دی۔ ایک ہندو تھا، اس سے سودا کیا تو کو اب تھا، وہ کونسل نے ریجیکٹ کر دی۔ وہ ہمارا جو تھوڑا سا ڈپازٹ تھا وہ بھی مر گیا، کیونکہ اس سے زبان ہوئی تھی۔ ہندو نے کہا جی آپ کو اجازت ملے یا نہ ملے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بہر صورت بات آئی گئی ہو گئی، وہ ڈپازٹ مر گیا، ساتھی پریشان تھے، دوسری جگہ تلاش کر رہے تھے۔ ان دنوں میں قبلہ پیر صاحب اولڈم میں تشریف لائے، وہ اس سے پہلے بھی تشریف لاتے تھے۔ گزرے تو میں نے اشارہ کیا حضور یہ جگہ تھی مسجد کے لیے لیکن ہمیں اجازت نہیں ہوئی۔ قبلہ پیر صاحب نے ایک جملہ فرمایا کہ ہو گئی۔ اور بریڈ فورڈ کے اگر مسلمان یہاں موجود ہوں تو میں ان سے بھی ایک درخواست، میں ایک جلسے میں تھا، غالباً مینیگم لین کے حال میں وہ جلسہ تھا۔ پیر صاحب نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ یہاں مسجد بن کے رہے گی۔ تو اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ ہمارے اولڈم میں کشمیر کانفرنس ہوئی، مرشد کشمیر حضرت پیر علاؤ الدین صاحب صدیقی، میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء پاکستان کے سٹیج پر وہ کانفرنس ہوئی تھی، لیکن میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کانفرنس کی کامیابی کا سہرا قبلہ پیر صاحب کے خادمین اور غلاموں کے سر پر ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب پیر صاحب قبلہ خطاب کے لیے اٹھے۔ اللہ ایسے بزرگوں، یہ لجپال لوگ ہیں، انسان ذرا قریب آئے۔ ہر جتنے بھی ساتھی ملنے آتے ہیں ہر ساتھی کہتے ہیں جی قبلہ پیر صاحب نے مجھے بڑی خصوصی طور پر میری خیریت پوچھی ہے۔ دوسرا کہتا ہوں قبلہ پیر صاحب نے میری خصوصی طور پر میری خیریت پوچھی ہے۔ یہ اخلاق اور محبت کا سرچشمہ ہیں، یہاں سے محبت کا پیغام ملتا ہے۔ اور یقیناً وہ دھرتی، ڈاکٹر صاحب فرما رہے جنگل میں منگل ہے، جہاں ان کے جد امجد نے ڈیرا لگایا، وہ جگہ جہاں درندے بھی جاتے ہوئے شاید ڈرتے تھے، انسان تو دور کی بات ہے، اللہ والے کے قدم لگے، آج اس مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے، علم کی خوشبو، فضل کی خوشبو، محبت کی خوشبو۔ پیر صاحب کا ایک ہی پیغام ہے ہر طرف، محبت محبت محبت۔ آئیے اس عظیم محبوب قائد کا ہم نعروں سے استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ الحاج پیر علاؤ الدین صاحب صدیقی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریہ شریف، علماء اہل سنت۔
یہ بھی جبیل بڑی دور ہے، پتہ نہیں پھر جی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ اس محفل میں جس عنوان پر عقیدتیں نثار کرنے کے لیے آپ سب حضرات تشریف لائے ہیں، اس عنوان کو جس خوبی، جس پیار، جس حقیقت شناسی کے ساتھ مجھ سے قبل دو جلیل القدر حضرات گرامی نے اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے اور اس فلسفے کو آسان کر کے پیش کیا ہے، ہم سب اس عنوان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہم نے محسوس کی ہے اور نہ آئندہ کوئی شبہ باقی رہے گا۔ رائے حق میں جو لوگ ہنستے کھیلتے خوشی سے جان دیتے ہیں وہ صبح قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ آیہ کریمہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، شاید احتراماً انہیں مردہ نہ کہنے کی تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ انہیں پاک مقصد پر جان قربان کرنے کا موقع ملا ہے، انہیں مردہ نہ کہو۔ تو مردہ نہ کہنے کی نفی ہے۔ مردہ سمجھنے میں حرج کیا ہے؟ سمجھیں صحیح لیکن کہنا نہیں چاہیے۔ قال پر پابندی ہے، خیال پر نہیں۔ تو ہم زبان سے نہ کہیں مردہ، تو اگر یہ سوچ لیں کہ مر گئے تو حرج کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں جان دے دیں انہیں مردہ کہنا بھی حرام ہے اور مردہ سمجھنا بھی حرام ہے۔ نہ مردہ کہو نہ مردہ خیال کرو، یہ لوگ زندہ ہیں۔ جنہیں اس زندگی پر قدر شبہ ہے یا ماننے میں تامل ہے، تسلیم عقل بغاوت کرے تو تسلیم نہیں کرتی، ان کے لیے پہلے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اس زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہو تو نہیں سمجھ سکو گے۔ کسی آدمی کی انگلی جل جائے یا پیٹ میں درد ہو تو اس کی چہرے کی عبارت بتاتی ہے کہ کسی کرب و مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ تو پوچھو کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہے۔ کیا ہوا؟ ہاتھ جل گیا۔ درد ہے پیٹ میں؟ جی ہاں۔ یہ درد کس رنگ کا ہے؟ سفید ہے، سرخ ہے، سیاہ ہے، زرد ہے، سبز ہے، کیسا ہے یہ تو کوئی پتہ نہیں، لمبا ہے،
گول ہے، مربع ہے تو کون ہے؟ مستطیل ہے، کیسا ہے؟ اس کا رخ کدھر ہے یہ بھی پتہ نہیں، مگر ہے۔ اپنے درد کی کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتے، جو اپنے اندر موجود ہے، جو لمحہ لمحہ اذیت کا باعث بن رہا ہے، اس کو محسوس کر رہے ہو لیکن سمجھنے میں دیر ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو لیکن محسوس کرنے میں، اسے ٹٹول کے دیکھو تو پتہ نہ چلے، خوردبین سے دیکھو تو نظر نہ آئے، اور ہے نظر نہیں آتا۔ جب پیٹ کے اندر درد ہے تو وہ سمجھ نہیں سکتے، تو جس کو رب فرمائے کہ یہ زندہ ہیں تو اس کی حقیقت کو کیا سمجھو گے؟ یہاں عقل قربان ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ نہ سمجھنا ضروری ہے نہ سمجھانا ضروری ہے، اتنا ہی کافی ہے یقین رکھ لینا کہ اللہ نے انہیں زندہ فرمایا ہے، یہ یقیناً زندہ ہے۔ پھر ایک بات اور ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کی حقانیت کے لیے دعویٰ ہے، اور شہداء جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں یہ اس دعوے کی تصدیق کی دلیلیں ہیں۔ یہ سچائی یہ سچائی دل و دماغ پر محیط نہ ہوتی تو یوں لوگ ہنستے مسکراتے قربانیاں نہ دیتے۔ تو جب تک دعویٰ سلامت ہے، دلیل سلامت ہے، دعویٰ جب تک ہے، دلیل موجود ہے، تو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس دعوے کی سچائی کے لیے، اس دلیل کو، دعوے کی موجودگی تک اس کو زندہ رہنا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اول سے لے کر آخر تک بے مثال قربانی جو دی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جس طرح کہ قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ ابتداء عشق کہیں ہوئی ہے، انتہائی عشق کربلا میں جا کے ہوئی۔ وہ قربانی کی پہلی اینٹ کہیں اور جگہ تھی، اور اس ساری عمارت کی انتہا کربلا میں جا کے ہوئی ہے۔ معصوم بچوں کو، پردہ دار خواتین کو، نوجوان شہزادوں کو اپنے ہمراہ لے جانا اور ایک ایک کو اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح کروا دینا، اس کی بے شمار حکمتیں ہوں گی۔ میں کمی علم کے باوجود، کچھ کمی علم کی وجہ سے کچھ تو تفصیل نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے، ایک تو اسلام کہ اس درخت کی جڑوں میں وہ پاک صاف خون دیا جائے تاکہ جس قدر بھی آندیاں آئیں اس خون کی قوت سے یہ درخت صبح قیامت تک اسی طرح پھلدار رہے۔ اور دوسری جو حکمت ہے وہ یہ نظر آئی کہ آنے والا وقت نہ جانے کیسا ہو، اسلام اگر آپ سے مطالبہ کرے جان کا تو مجھے دیکھ کر جان قربان کرنے میں تامل نہ کرنا، اور کبھی جان کی بازی لگے تو بچے یاد آئیں تو میرے شیر خور بچوں کا خیال کر کے تم بھی بچوں سے بے نیاز ہو جانا، اور اگر اپنے گھر میں پردہ نشین خواتین کا خیال آئے تو اس وقت تامل میں پڑ جاؤ، اس وقت جمع تفریق میں پڑ جاؤ، قربانی دیں کہ نہ دیں، گھر کا کیا حال ہوگا تو میرے گھر کا خیال کر کے قربانی دے دینا۔ تو یہ سب مراحل سے گزرنے کی ہمت و حوصلہ جو تمہیں دے رہا ہوں اسی وجہ سے کہ تمہیں بچے یاد آئیں گے، تو جب میرے بچوں کا خیال کرو گے تو بے نیاز ہو جاؤ گے، اپنی پردہ نشین خواتین کا خیال کرو گے، ہمشیرگان کا خیال کرو گے، تو جب میری طرف خیال کرو گے تو اسلام کی قربانی پر لبیک کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے تہے سر رکھ دو گے۔ حقیقت ہے دوستو، ہمیں زندہ رہنے کے لیے، باوقار رہنے کے لیے، اللہ کے حضور سرخرو رکھنے کے لیے، نبی پاک کی بارگاہ میں مقام تقرب حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی ساری سیرت کو اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو اور ہر لمحے کو بدل کے دوسرے لمحے میں داخل ہونے کی ادا کو اپنے پیش نظر رکھ کے ہم نے راتیں بھی اس طرح گزارنی ہیں، دن بھی اس طرح گزارنے ہیں، اور اسلام اگر قربانی کے لیے آواز دے تو
تو امام حسین کی سیرت پر اپنی ساری زندگی اس سیرت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے قربان کرنے میں کوئی تامل باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس وقت آپ کو تو کوئی ایسا لمحہ میرا خیال ہے نہیں آنے والا کہ اسلام فوراً کہہ دے کہ آؤ قربانی پیش کرو، لیکن کیا قربانی سے قبل امام حسین کی زندگی کا وہ عمل بھی تو ہمارے سامنے ہے کہ جس ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی گناہ نزدیک نہیں آیا۔ تو ہم امام حسین کی اس پاکیزہ سیرت کا یہ آئینہ سامنے رکھ کے اپنی زندگی کیوں نہ سنواریں کہ اس حسینی زندگی میں، اس حسینیت کی سیرت اور حسینیت کے شیشے میں خود کو اتنا کھڑا کر کے سنواریں تاکہ زندگی گناہوں سے آزاد ہو جائے۔ اور یہ ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ اسوہ مبارک اسوہ حسنہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ادوار میں، مختلف صورتوں میں، صبح اور شام، رات اور دن، سفر اور حضر، ہر اعتبار سے انہوں نے ایک ایک عمل سے نبی پاک کی سیرت پاک کا نمونہ پیش کیا ہے۔ تو ہم آج اس وقت تک سرخرو نہیں ہوں گے جب تک امام حسین کی ساری سیرت کو ہم اپنے پر وارد نہیں کریں گے۔ اخلاق، گفتگو، حال، چال، کال، ظاہر، باطن، سونا، جاگنا، اولاد کی تربیت، گھر کے معاملات میں نبی پاک کی سیرت اور سیرت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھیں گے تو دنیا میں ہم کامراں بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں، سرفراز بھی ہیں، مالا مال بھی ہیں۔ ہمیں یہ کربلا کا یہ واقعہ ہمیں درس ہدایت دیتا ہے کہ ہمیں مسلمان ہو کے رہنا ہے، ہم نے نبی پاک کا غلام ہو کے رہنا ہے۔ آج اتنا ہی عہد کریں آپ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت اور آل بیت اطہار، حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کا ہم نام لے رہے ہیں اپنے کردار سے ان کی سیرت ثابت کرنے میں ہم ناکام نہ ہوں۔ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں لوگ آپ کو باوجود گناہ میں ملوث ہونے کے کملی والے کا غلام سمجھتے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام سمجھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان جسے شراب میں بھی ہم نے مست کیا ہے، جسے ہم پب میں لے گئے ہیں، رب سے دور کر دیا ہے، رب سے دور کر دیا ہے، پب میں لے گئے ہیں، نشے میں چور کر دیا ہے، گناہ میں ان کی کیفیت کو مستور کر دیا ہے، ان کو ہم نے گناہ میں پھنسا لیا ہے۔ اس اتنا یقین کرنے کے بعد پھر بھی وہ متزلزل ہوتے ہیں کہ جب بھی نبی اکرم علیہ السلام کی ذات گرامی سامنے آئے اور امام حسین کی سیرت سامنے آئے تو وہ سارے گناہ جھٹک کے ایک طرف کر کے قربانی کے لیے پھر یہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ میں یہ پھر عرض کروں گا کہ یہ جذبہ عمل منتقل کریں اپنی اولاد میں، یہ جذبہ اخلاص منتقل کریں اپنی اولاد میں، یہ جذبہ محبت منتقل کریں اپنی اولاد میں، تاکہ آپ کی یہ زندگی کی ساری نیکیاں آپ کی اولاد میں منتقل ہوں اور وہ قرض جو آپ کے ذمہ ابھی باقی ہے وہ آپ کی اولاد ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس ملک میں رہ کر آپ نے اسلام کی حقانیت کے لیے، قرآن کی سچائی کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے فیضان کو عام کرنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ گھر میں بھی، سفر میں بھی، جو کیفیت مسجد میں ہے مومن یہی کیفیت گھر میں بھی رہنی چاہیے۔ اگر گھر میں مسجد میں گناہ نہیں کیا جا سکتا تو گھر میں بھی گناہ نہ کیا جائے، مسجد میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تو گھر میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے، مسجد میں اختلاف، مسجد میں اللہ اور اس کے محبوب کی ناراضگی کا کوئی عمل وجود میں نہیں آ سکتا تو گھر میں بھی خدا اور نبی پاک کی ناراضگی کا کوئی عمل وجود میں نہیں آنا چاہیے۔ جب تک ہم اس زندگی کو نہیں اپنائیں گے ہم اپنے سر پہ مسلط قرض کو ادا کرنے میں سراسر ناکام رہیں گے۔ علماء کرام، مشائخین اعظام، عوام خواص، مرد عورتیں، سب پر یکساں یہ فرض ہے کہ جس کو جتنی سیرت پاک سے وابستگی ہوتی ہے اتنا ہی فیض اپنے اندر جذب کرنے کے بعد دوسرے کی طرف منتقل کرنے میں سعی کرے۔ یہ ضروری ہے دوستو۔ یہ مدرسہ مجھے دیکھ کر، یہ عمارت دیکھ کے اخلاص
کا ہر طرف نور چمکتا نظر آتا ہے کہ جس خلوص سے اس طرف توجہ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کو. میرے ساتھی قاری صاحب محترم جو یہاں محنت کر کے انہوں نے یہ لی اور ان کی پوری جماعت, اور سنا ہے کہ مولانا عبداللطیف صاحب ایک قابل قدر انتہائی مقبول ترین مدرس ہیں, جید عالم دین ہیں, وہ یہاں فریضہ تدریس انجام دے رہے ہیں, اور قاری صاحب کی خدمات اور پھر ان کی جماعت, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے کہ اس بستی میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کا نور عام کر دیا جائے. خداوند عالم اس سارے پروگرام کو پذیرائی بخشے, اور جس محبت سے آپ یہاں پہنچے ہیں اس عنوان کی برکت سے, امام حسین کی نسبت سے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے مقبول غلاموں کی نسبت سے اللہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کو منور, روشن اور شاد کام فرمائے. میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے. آئندہ آنے والی زندگی میں قدم بقدم نیکیوں کا زاد سفر عطا فرمائے. اتنی نیکیاں عطا ہو جائیں کہ آگے اس کا سفر آسان ہو. یاد ہے نا کہ جب بھی آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں کی کرنسی اور وہاں کا ویزا, وہاں کے ملک کے جو سفیر ہیں ان سے مور لگوا کے آپ جاتے ہیں, ورنہ امیگریشن والے پکڑ لیتے ہیں. تو زاد آخرت اس ملک کا جو زاد سفر ہے وہ پاکیزہ سجدے ہیں, اور ویزا نبی پاک کی بارگاہ میں محبت کی مور لگوا لو, تاکہ قبر سے گزرتے وقت جب کاغذ دیکھے جائیں تو حضور کی محبت کی مور لگی ہوئی ہو تو پھر امیگریشن والے نہیں پوچھتے. اس کے لیے لمبے لمبے خوبصورت سجدے کرو. اور یہ ملک مسلمانوں سے ہر روز قربانی کا مطالبہ کرتا ہے. اس ملک کی راتیں, اس ملک کے دن, اس ملک کی صبحیں, اس ملک کی شامیں تمام مسلمانوں سے قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اپنی سارے کردار سے وہ تمام روشنی عطا کر دی ہے کہ جہاں کہیں راستہ دھندلانے لگے تو میری سیرت کے نور سے استفادہ کر لینا. تو ہر شعبہ زندگی پر نبی پاک علیہ السلام کے پاکیزہ نواسے نے, مقبول نواسے نے اور سید الشہداء نے مسلمانوں کو مکمل رہنمائی عطا فرما دی ہے. اللہ اس پر بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. جو کچھ حضرات گرامی مجھ سے پہلے خطاب فرما چکے ہیں حضرات, اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے اور آپ کے گناہ اللہ معاف فرمائے. حضرات گرامی, مبلغ اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ مرشد کشمیر پیر علاء الدین صاحب صدیقی, چانسلر وحی الدین اسلامی یونیورسٹی, سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریہ شریف, میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے امام حسین کے مشن کی روشنی میں ہماری ہدایت فرما رہے تھے. خدائے بالا و برتر ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے, اور اس آستانہ عالیہ کو اللہ تعالیٰ اور اس فیض کو ہمیشہ کے لیے قائم فرمائے. میں جامعہ السعید کی طرف سے قاری محمد عبدالغنی صاحب اور ان کے رفقائے کار معاونین ساتھیوں کی طرف سے بالخصوص قبلہ پیر صاحب کا اور حضرت علامہ صاحبزادہ پیر ساجد الرحمان صاحب کا اور جناب محترم قبلہ پروفیسر ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب, محترم